बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सियासत और रियासत बड़े अजीब दौराए पर पहुंच गई है, जहां पर एक तरफ कौमी मैंडेट पर सरेआम डाका मारा गया और अब सीना जोरी ये है कि उल्टा तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का एक ना थमने वाला सिलसिला शुरू हो गया है। शेर अफजल मरवत को भी क्या गिरफ्तार किया जा रहा है, इस हवाले से एक बड़ी जो है वो डेवलपमेंट हुई है FIA के अंदर। ये आपके सामने रखनी है। डोनाल्ड लू, आपको इल्म है, ये एक आम किरदार है जिसने पाकिस्तान के उस वक्त इमरान खान की हुकूमत के अंदर सफीर के साथ मुलाकात की, कुछ धमकियां दी। उसके बाद वैसा ही हुआ जैसे डोनाल्ड लू ने कहा था और इमरान खान का वो बयानिया दुरुस्त साबित हुआ। डोनाल्ड लू को तलब कर लिया गया है अमेरिका के अंदर। ये इमरान खान के हवाले से एक बड़ी अच्छी खबर है। ये तहरीक इंसाफ की बड़ी कामयाबी है। मुखालफिन ने भी इसको तस्लीम किया। अब क्या होने जा रहा है, ये तफसील आपके सामने रखनी है। मोहम्मद ज़ुबैर जो नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जमान थे, उन्होंने नवाज शरीफ और मरियम नवाज के हवाले से एक बड़ा इंकशाफ किया है। ये इंकशाफ क्या है, ये भी आपके सामने रखना है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान की जो रियासत है, आप देख रहे हैं जिस तरह की तरजीहात हैं, जिस तरह के मामलात चल रहे हैं। लेकिन उस वक्त जब जनरल रिटायर बाजवा जो है रजीम चेंज के अंदर, चूंकि उन पर इल्जाम लगता है कि उन पर का बड़ा किरदार है और जो कुछ अमेरिका से जो कुछ आया, उसके बाद जनरल रिटायर बाजवा वो एस्टैब्लिशमेंट का, चूंकि पाकिस्तान की रियासत और सियासत पर बड़ी हावी होती है, बड़ा आम किरदार होता है, तो उन्होंने वो सारा अमली मुजाहरा किया। ये इमरान खान और तहरीक इंसाफ मुसलसल कहते रहे। अब यहां पर जो है मोहम्मद ज़ुबैर थे तर्जमान। नवाज शरीफ, मरियम नवाज जिन दिनों जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद उनके खिलाफ बड़े तनकीद कर रहे थे मुख्तलिफ जलसों के अंदर, और वहां उन्हीं दिनों के अंदर उनके साथ पैच अप की कोशिशें भी हो रही थी। और ये जो कोशिशें हैं वो 1-1.5 साल के बाद ये बाकायदा पेशरफ्त हुई। आगे कोरोना आया, इमरान खान की हुकूमत का तख्ता ना उल्टा गया, हालात तब्दील हुए। लेकिन अब मोहम्मद ज़ुबैर जो है, उन्होंने खुद एक बड़ा राज फाश किया है, जो कि एक नून लीग के अंदर से ये तासर दिया गया कि पता नहीं मोहम्मद ज़ुबैर अपने तौर पर उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने कहा कि ऐसा होना चाहिए। तो मोहम्मद ज़ुबैर ने आज वादे किया है और वो कहते हैं कि ये बात जो है ये बिल्कुल गलत है और ये तासर जो है वो गलत दिया जा रहा है। जनरल रिटायर बाजवा से मुलाकात नवाज शरीफ और मरियम नवाज के कहने पर की थी। यानी मरियम नवाज और नवाज शरीफ जो है वो असल में उन्होंने एक बंदे को पकड़ा कि इसके कुछ ताल्लुकात हैं, ये साबिक जर्नैल का बेटा है, तो लिहाजा उन्होंने कहा यार कोई वस लगा, मुलाकात कर और कोई मामलात को आगे बढ़ाएं। तो वो कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि मैं कोई अपने तौर पर मिला हूं और मैंने कोई शरीफ खानदान के खिलाफ कोई बगावत कर दिया, ये ऐसी बात नहीं है, बल्कि खुद नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने मेरा तरला किया, मेरे जिम्मे ये ड्यूटी लगाई। उसके बाद जनरल रिटायर बाजवा से मुलाकात इनके कहने पर हुई। अगस्त 2020 में मेरी जनरल रिटायर बाजवा से पहली मुलाकात हुई थी। पहली मुलाकात के बाद मुझे तर्जमान बनाया गया था। मोहम्मद ज़ुबैर जनरल रिटायर बाजवा से मेरी दूसरी मुलाकात वो कहते हैं कि 7 सितंबर को हुई थी। मैं जाती तौर पर अगर मिला था तो मुझे तर्जमान क्यों बनाया गया। यानी उनको लगा, चूंकि वो कहते हैं ना जब जरूरत हो तो गधे को भी वो बना लेते हैं, तो ऐसे हालात के अंदर मोहम्मद ज़ुबैर जो है उनको तर्जमान बगैर बनाया गया। जब उनका ये कहना है कि वो जनरल रिटायर बाजवा से उन्हें कहा गया यार मुलाकात कर और कोई मामलात हमारे सेटल कर, और उन्होंने सेटल भी किए और मामलात आगे भी बढ़ाए और गुफ्तगू का जो है वो आगे सिलसिला बढ़ा। लेकिन ये जो एक तरफ वोट को इज्जत दो के बयानिए थे, एक तरफ जर्नैलों पर बड़ी तनकीद थी, एक तरफ सारा कुछ हो रहा था, दूसरी तरफ जनरल बाजवा जो है उनके हवाले से जो है वो ताल्लुकात इस्तेमाल किए जा रहे थे इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए। अब एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो ये कि बहुत सारे ऐसे इल्जामात लगते हैं जो झूठ होते हैं, जो फेक न्यूज के जुमरे में आते हैं, और इस पर बाकायदा तौर पर डेफामेशन लॉज मौजूद है। फौजदारी कानून के अंदर ये सेक्शंस मौजूद हैं, गालिबन 511 सेक्शन नंबर है। तो डेफामेशन को वहां पे जो है वो डील करते हैं कि आप अजाला हसीयत उर्फी इसको बोलते हैं कानूनी इस्तिलाह के अंदर, और ये आप कोई भी डैमेजेस क्लेम कर सकता है कि इस शख्स ने मेरे ऊपर ये झूठा इल्जाम लगाया। इसी तरह सिविल रेमेडी भी अवेलेबल होती है। लेकिन अब इन कवानीन को सख्त किया जा रहा है। जैसे शेर अफजल मरवत जो है, उन्होंने चंद दिन पहले एक इल्जाम लगाया और वो इल्जाम ये था कि मैं थोड़ा सा आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन से आगाज किया
اور انہوں نے کہا کہ اپنے ساتھ MNAs کے ہمراہ ایک انفارمیشن میڈیا کے ذریعے پاکستان کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ہمارے ایک پاکستان تحریک انصاف کے MNA نے کچھ ثبوت فراہم کیے ہیں جن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مریم نواز شریف نے ساؤتھ افریقہ اور دبئی میں انڈین ایشینز قاتلوں کو ایک بڑی رقم مجھے قتل کرنے کے لیے دی، اور کل رات میں نے یہ ثبوت عمر ایوب کو بھی دکھائے ہیں، اور پھر یہ کریڈیبل ہیں اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو اگر کوئی ایسا ہوتا ہے تو اصل یہ ذمہ داری تمام جو ہے وہ نواز شریف اور مریم نواز جو ہے ان پر آئے گی۔ اب یہ لگایا گیا، اب اس پر FIA بڑا متحرک ہے۔ ویسے آپ دیکھیں قومی ٹی وی چینل اس وقت سب سے زیادہ فیک نیوز پھیلا رہے ہیں، ایجنڈا سیٹنگ کر رہے ہیں، لیکن ان کو کوئی نوٹس نہیں آئے گا۔ نوٹس ایک ایسے لگتا ہے کہ سارے ادارے شریف خاندان کے جیسے ذاتی وہ ہوتے ہیں نا، وہ کہنے کے صرف دے رہے اور دوڑیں لگ جاتی ہیں۔ تو اب اس پر FIA سائبر کرائم ونگ جو ہے اس نے شیر افضل مروت جو ہے ان کو نوٹس جاری کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ درخواست گزار ہیں بیرسٹر عقیل ملک، یہ نون لیگ سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے کہا شیر افضل مروت کو ان کے 9G91 اسلام آباد والے گھر کے ایڈریس پر یہ نوٹس بھیجا گیا۔ 9 تاریخ کو انہوں نے ٹویٹ کیا۔ شیر افضل مروت کو 18 مارچ کو ثبوت کے ساتھ ذاتی حیثیت میں ڈپٹی ڈائریکٹر FIA سائبر کرائم سرکل G13 میں پیش ہونے کا حکم ملا ہے۔ شیر افضل مروت نے ٹویٹ کے اندر جو میں آپ کو سامنے رکھ چکا ہوں، یہ انہوں نے ساری بات کی تھی۔ انہوں نے کہا جی آپ ثبوت رکھیں، تو ثبوت انہوں نے کہا تھا چونکہ FIA اور کوئی ادارہ، تو اس وقت کریڈیبلٹی یہ ہے کہ ثبوت رکھ بھی دیں۔ اب دیکھیں نا، روز الیکشن چوری ہو رہے ہیں، نون لیگ کو مزید 8 سے 10 سیٹیں دی جا رہی ہیں۔ ابھی جو قیوم نعرہ ہے وہ ہارا ہوا ایک لیڈ کے ساتھ ہارے ہوئے شخص کو دوبارہ جتوا دیا گیا، تو کسی نے کیا کر لیا ہے؟ یعنی ثبوت موجود ہے کہ یہ الیکشن دھاندلی زدہ ہے، یہ پاکستان کی عوام کے خلاف ڈکیٹی ہے، اور یہ اس کے اندر سارے ڈکیٹ، کچھ افسران، کچھ باقی سیاسی لیڈرشپ، وہ بینیفیشری سب جو ہے وہ ڈکیٹ ملے ہیں، تو یہ ڈکیٹی ہوئی ہے۔ لیکن کسی نے کیا کر لیا؟ جب ادارے ہی وہ ڈکیٹوں سے بھر جائیں تو کسی نے کر خیال لینا ہے، یہ اصل جو ہے وہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پہ اگر وہ ثبوت فراہم بھی کر دیں تو وہ کون سا مانے گا؟ وہ ضائع ہو جائیں گے، اس کے وہ فائدہ کوئی نہیں ہے، چونکہ ادارے تو سارے اس وقت وہاں جو شخصیات ہیں وہ بظاہر ملی ہوئی ہیں۔ اب دوسری جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے، آپ کو علم ہے، ڈونلڈ لو، ایک پاکستان کے اندر جو عمران خان کی حکومت ہے اس کا تختہ الٹنے کے سب سے عام کردار ان کو مانا جاتا ہے۔ ڈونلڈ لو جو ہے انہوں نے اس وقت جو ہے وہ عمران خان کے حوالے سے بات کی امریکہ کی طرف سے، پاکستان کے سفیر سے اسد مجید، پھر وہ نوٹس لیے گئے، پھر وہ بھیجا گیا فارن آفس کے اندر، وہ ساری کہانی عمران خان نے بتا دی ہے۔ اب جو ہے جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے حیران کن طور پر، وہ ایوان نمائندگان ہے، ایوان نمائندگان امریکہ کا، وہاں پر کمیٹی برائے خارجہ امور کی ایک ذیلی کمیٹی پاکستان میں انتخابات جمہوریت کے مستقبل اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کے موضوع پر یہ کمیٹی بڑی عام سماعت کرنے جا رہی ہے۔ وہاں پر چونکہ ڈسکشن ہوتی ہے کس ملک کے ساتھ کیا تعلقات ہیں، کیسے آگے بڑھنا ہے، کہاں ہمیں ریاستی سطح پہ نقصان ہوا ہے، کہاں ہمیں فائدہ ہوا ہے، نقصان کا ذمہ دار کون ہے، فائدے کا ذمہ دار کون ہے۔ کوئی ہمارے ملک کی طرح تو نہیں ہے کہ یعنی خود ہی آپ جو ہے وہ رشیا وزیر اعظم کو کہیں جائیں، اس کے بعد اس کی ٹانگیں اسی بنیاد پہ کھینچے۔ تو یہ تماشا جو یہاں ہوتا ہے، دنیا تو اپنے ممالک کے وہ دیکھتی ہے۔ اب یہ سماعت جو ہے وہ کمیٹی برائے خارجہ امور کی ذیلی کمیٹی برائے مشرق وسطیٰ، شمالی افریقہ اور وسطی ایشیا کے تحت 20 مارچ کو یہ سماعت ہونے جا رہی ہے BBC کے مطابق، جس کی صدارت کانگریس مین جو ولسن کریں گے۔ امریکہ میں یہ سماعت ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب پاکستان میں متعدد سیاسی جماعتوں کی طرف سے 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم یعنی دھاندلی جو ہے، الیکشن میں جو دھاندلا ہوا ہے اس پر یہ سماعت کرے گی۔ امریکہ میں وہ کہتے ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان کی جماعت تحریک انصاف احتجاج کر رہی ہے، اور یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی گونج امریکہ میں اس وقت سنائی دی جب امریکہ میں 2 درجن سے زائد اراکین کانگریس نے صدر جو بائیڈن اور سیکرٹری خارجہ انٹونی بلنکن سے ایک خط کے ذریعے مطالبہ کیا کہ وہ پاکستان میں بننے والی نئی حکومت کو اس وقت تک تسلیم نہ کریں جب تک عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی تحقیقات نہ ہو جائیں۔ ٹیکساس سے منتخب علامہ رکن کانگریس کی جانب سے لکھے گئے خط پر مزید 30 اراکین کے دستخط بھی موجود تھے، اور اس خط میں امریکی حکومت سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ پاکستانی حکام پر واضح کیا جائے کہ امریکی قانون انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والوں اور جمہوریت کو نقصان پہنچانے والوں کو احتساب کرتے ہیں۔ اب یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی، لیکن یہاں پر جو یہ ہو رہی ہے سماعت،
اس کے اندر جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو کئی لوگوں کو بلایا جاتا ہے جو متعلقہ ہوتے ہیں اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہے. لیکن یہ جو سماعت ہو رہی ہے خارجہ کمیٹی کے امور کی، جو ذیلی کمیٹی ہے امریکہ کی، اس کے اندر خاص طور پر ایک ہی بندے کو بلایا گیا ہے، اور وہ ایک بندہ ہے ڈونلڈ لو، جو یہاں کے معاملات کا ماہر ہے، اور اس پر الزام بھی ہے کہ اس نے عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹا ہے. اور وہ کہتے ہیں لیکن اس بار کمیٹی کی جانب سے صرف ایک شخصیت کو بطور وٹنس یعنی بطور گواہ بلایا گیا، اور وہ شخصیت ہے امریکی محکمہ خارجہ کے بیورو برائے وسطی ایشیا سے منسلک اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو. ڈونلڈ لو اس سماعت کے دوران نہ صرف پاکستانی انتخابات کے حوالے سے امریکی محکمہ خارجہ کو رائے دیں گے، بلکہ کمیٹی کے اراکین کے سوالات کے جوابات بھی دیں گے. تو اب یہ ڈونلڈ لو جو ہے، اگرچہ عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹنے کے ساتھ براہ راست اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ ایک عام مورا اور ایک عام کردار تھا امریکہ کا، جس کے ذریعے یہ معاملات آگے بڑھے، اور امریکہ اور پاکستان کے جو تعلقات تھے عوام کے اندر، ظاہر ہے اس وقت عوام کے اندر تو امریکہ کی نفرت ہے کہ مقبول ترین لیڈر کو ہٹایا گیا، باقی ان کے اپنے جو مالچی ہیں وہ امریکہ کے ساتھ ہیں، یہاں پہ وہ مدد کرتے رہیں گے. تو ان حالات کے اندر اس کو بڑی ڈیولپمنٹ دیکھی جا رہی ہے. حسین حقانی جیسا مخالف بندہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ امریکہ کے اندر جو تحریک انصاف کے لوگوں کی لابنگ ہے یہ بہت کامیاب ہے، جو اتنے بڑے لیول پر جو ہے یہ یہاں پہ معاملات کو ڈسکس ہو رہا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ شاید DGISI کا جو بات ہو رہی ہے کہ ان کو بھیجا جائے گا نئی جگہ پہ جو ہے وہ امریکہ کے اندر سفیر بنا کے، اور وہ معاملات کو اس طرف جو ہے وہ کریں گے. ایک اور مظاہرہ بھی ہوا ہے جو ہے وہ IMF کے آفس کے سامنے تحریک انصاف کی طرف سے، وہاں بھی بڑی سخت گفتگو ہوئی ہے کہ یہ پاکستانیوں کو جو قرضہ دے رہے ہو، یہ نواز شریف یا زرداری کے باپ نے تو پے نہیں کرنا، عوام نے پے کرنا، اور عوام کی اس وقت حکومت ہی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں مزید ڈسکس ہو رہی ہیں. اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.